السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک بہت اونچے مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ماننا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات سے کروایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف اللہ کے صفات کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کا تعارف کراتے تھے صفات کے ذریعے۔ صفات سے ذات کا تعارف ہوتا ہے، صفات سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی خوبیوں والا، ایسے کمالات والا، ایسے صفات والا ہمارا اللہ ہے۔ پہچانتا ہے، محبت کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کو بیان فرمایا۔ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، جو بار بار میں نے گزشتہ بھی تلاوت کی، آج بھی میں نے تلاوت کی، کم از کم یہ 3 آیتیں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کو صبح میں پڑھ لے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شام میں اگر ان 3 آیتوں کو پڑھ لے، صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے ناموں میں 2 بڑے طاقتور نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہ نام ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا رحم عام، پوری مخلوقات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، اور ایک ہے اللہ کا رحم خاص۔ ایک ہے عمومی رحم، ایک ہے خاص رحم۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی خصوصی رحمت۔ یہ خصوصی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ کون اس کا مستحق ہے؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک طرف تو صفت رحیم کا تعارف بھی فرمایا،
اور فرمایا کہ اللہ کی خصوصی رحمت اور وہ صفت رحیمیت کی جو خصوصی رحمت ہے وہ اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں ایمان ہے، جن کی زندگی میں اعمال صالحہ ہیں، جن کی زندگی میں توبہ اور استغفار ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ کے دین کی محنت ہے، وہ شخص اللہ کی خصوصی رحمتوں کا مورد ہے۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں اس شخص پر متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ خصوصی رحمتوں کا ظہور آخرت میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے کوئی برائی ہو جائے، بس اللہ سے توبہ کر لے، وہ اللہ کو رحیم پائے گا، وہ اللہ کو رحیم پائے گا۔ یہ جگہ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، آپس میں معاف کرو، درگزر کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کی صفت رحمت خصوصی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ زندگیوں میں ایمان ہے، اعمال ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، یہ اللہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں الرحیم، انہو هو التواب الرحیم، انہو هو البر الرحیم، انہو هو الغفور الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ان آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم اس کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اور صفت کو ذکر فرمایا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں میں جوڑ ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو هو التواب، اللہ کون ہے؟ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، غلطیوں کو درگزر کرنے والا۔ حالانکہ انسان اگر غلطی کرے سزا کا مستحق ہے، اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا پر پکڑ سکتے ہیں، اس کے گناہ پر اس کو سزا دے سکتے ہیں، مگر اللہ کون ہے؟ تواب ہیں، توبہ قبول کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ کیوں؟ انہو هو التواب الرحیم، وہ رحیم ہے۔ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ ایسا تواب ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اپنی صفت رحمت سے، وہ ایسا تواب ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دوبارہ پوچھتا نہیں کہ تم نے وہ پہلا گناہ کیوں کیا، ایک بار معاف کر کے دوبارہ نہیں پوچھتا۔ یہ اس کی صفت رحمت کا اثر ہے، خصوصی صفت رحمت۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو ایسے قبول کرتے ہیں۔ یہ توبہ قبول کرنا کیوں؟ اس لیے کہ انہو هو التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ الرحیم ہے وہ۔ ایک جگہ فرمایا انہو هو الغفور الرحیم، اللہ کون ہے؟ غفور ہے۔ غفور کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ کیوں معاف کرتا ہے؟ اس لیے کہ الرحیم، وہ رحیم ہے۔ اس کی صفت رحمت کا اثر ہے کہ بندہ جب بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ، جیسے مثال کے طور پر نبی کو ستانا، نبی پر تہمت لگانا، سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ الزام لگانا، تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن نبی پر تہمت لگائی جائے اور ان کو تکلیف دی جائے، کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، صرف اشارہ میں کروں کہ قارون، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس قارون کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ اب وہ زمین پھٹنے لگی، وہ پیروں سے دھسنے لگا،
جیسے ہی وہ دھسنے لگا تو سمجھا کہ فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی. اس نے فوراً کہا موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا دھستا جا رہا ہے گھٹنے سے ٹخنوں سے گھٹنے تک، گھٹنے سے کمر تک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا جا رہا ہے کہ موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، یہاں تک کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. جب وہ دھسا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ اس قارون نے تم سے کتنی مرتبہ کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری صفت رحمت کی قسم، ایک مرتبہ بھی اگر وہ مجھ سے کہہ دیتا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسے معاف کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور ہیں، رحیم ہے. انہو هو الغفور الرحیم، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے. اسی لیے بندہ اللہ کو پہچانے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتور صفت بیان فرمائی. جہاں بھی رحیم کا ذکر ہے اس سے پہلے جس صفت کا ذکر آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کرتے ہیں. انہو هو البر الرحیم، وہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں پر، خصوصی احسان. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو طاقتور صفات ہیں، ایک الرحمن ہے، ایک الرحیم ہے. الرحیم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اور یہ خصوصی رحمت اللہ کی ان بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو ایمان والے، اعمال والے، توبہ والے، استغفار والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے. لیکن الرحمن، سبحان اللہ، یہ اللہ کا نام ہے الرحمن. رحمان کسے کہتے ہیں؟ مشرکین سے کہا گیا اسجدوا للرحمن، رحمان کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ. تو مشرکین نے کہا قالوا وما الرحمن، رحمان کسے کہتے ہیں؟ کون ہے رحمان؟ اللہ نے تعارف فرمایا کون ہے رحمان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ ہے رحمان. یہ ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا، صرف الرحمن ہے. یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے صفت رحمت کی بنیاد پر. چاند اور سورج کا نظام روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی صفت رحمت. یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کی عمومی رحمت ہے. ساری مخلوق، ساری کائنات اللہ کی اس صفت رحمت میں آئی ہے. ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام، بارشوں کا نظام، رات اور دن کا نظام، یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد پر یہ سارا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں، مخلوقات پر ہیں، اپنے بندوں پر ہیں جو بارش کے قطروں سے زیادہ ٹپک رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے ڈبو دیا ہے ظاہری نعمتوں میں، باطنی نعمتوں میں. یہ ساری نعمتیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. اس پر حق نہیں ہے کسی کی پیاس کو بجھانا، کسی کی بھوک کو مٹانا، کسی کی حفاظت کرنا، یہ حق نہیں ہے اس کا. وہ پال رہا ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے ہر مخلوق کی، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، ایمان والا ہو کہ یا کفر والا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو کہ اللہ کا باغی ہو. یہ الرحمن ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، اس کے سارے احسانات میں سب کو اس نے شریک کیا ہوا ہے، اور اپنی نعمتیں کیسے اس نے آسان کر دی ہر ایک مخلوق. جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، سوچیں پیاس لگتی ہے، ایک ضرورت ہے، اللہ پانی پلاتا ہے، یہ اس کی صفت رحمت کا اثر ہے. بھوک لگتی ہے، مجھے لگی، کسی کو بھی لگے، جاندار کو لگے، بھوک کے مٹنے کا نظام اللہ نے چلایا، یہ اس کی صفت رحمت کا اثر ہے.
آدمی غور کرے رحمان کون ہے. ایک پیاس کی ضرورت، آدمی کو پانی کی پیاس لگتی ہے، اس ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا نظام دیکھیں. بڑے بڑے سمندر اللہ نے بنائے، اس سمندر میں پانی کو جمع کر دیا. پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ پانی اگر ایک جگہ جمع رہے اس میں بدبو آ جاتی ہے، سڑ جاتا ہے، گندگی جمع ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص وہ پانی پی لے وہ بیمار پڑ جائے. کوئی سمندر کا پانی پی نہیں سکتا. لیکن اللہ کا نظام دیکھو، اللہ اکبر، یہ الرحمن ہیں. سمندر اللہ نے بنایا، پانی کو اللہ نے اس میں جمع فرمایا، اور اس پانی میں اتنی کڑواہٹ اللہ نے ڈال دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بدبو، کوئی گندگی جمع نہ ہو سکے. یہ الرحمن ہے. ظاہر سی بات ہے اس پانی کو کوئی براہ راست پی نہیں سکتا. پینے کے قابل کیسے بنے؟ اللہ اکبر، الرحمن. قرآن پاک میں اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. تم پوچھتے ہو رحمان کون ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو اللہ کی صفت رحمت کو، جو اس کائنات کے اندر، جو اس کی مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے. ماننے والا، نہ ماننے والا، ایمان والا، غیر ایمان والا، ہر ایک اس پانی کو میٹھا کر کے اللہ نے کیسے انسانوں تک اور مخلوق تک پہنچایا. یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے بندے ہیں. اس پانی کو میٹھا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا؟ سمندر سے پانی کے بخارات کو اٹھایا، بادلوں میں جمع کیا، ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو چلایا، اور پھر اس میٹھے پانی کو بارش کی شکل میں دھیمے دھیمے ایسے برسایا باغات پر، تالاب پر، ندیوں پر، اور زمین کے ان حصوں پر جہاں پانی جذب ہو کر محفوظ ہوتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے، جس کی صفت الرحمن ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہی پوچھا، قل کہیے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، وعلیہ توکلنا، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آگے اللہ فرماتے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اس پانی کو اگر خشک کر دے، روک دے، ہے کوئی اس پانی کو لانے والا؟ کوئی نہیں لا سکتا. یہ اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہے کہ پانی ہمارے گھروں تک میٹھا بنا کے پہنچا رہا ہے. اور رحمان ہے، اور صرف ہمارے نہیں، ہر ایمان والا، ہر بے ایمان، ہر مخلوق کی پیاس کو بجھا رہا ہے. اس کی رحمت عام ہے. یہ الرحمن ہے. یہ تو باہر کا نظام ہے. ذرا ہم اپنے اندر کے نظام کو دیکھیں، اپنے جسم کے نظام کو. پانی کی ضرورت جس طرح باہر کی ضرورت ہے، میرے اندر، میرے دل کو، میرے گردوں کو، میرے جسم کے گوشت اور ہڈی کو پانی کی ضرورت ہے. اب جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی انسان جو ہے، کوئی ایسی مشین تو نہیں بنی ہوئی ہے جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر دیکھے کہ گردے کو پانی کی ضرورت ہے، دل کو پانی کی ضرورت ہے. اچھا کہاں کس کو اس کو پانی؟ نہیں. کیا آسان نظام بنایا. ہونٹ خشک ہوتے ہیں، زبان میں خشکی آتی ہے، آدمی فوراً ضرورت محسوس کرتا ہے، گلاس لے کے پانی اٹھا کے پیتا ہے. وہ پانی اس کے ہونٹ اور اس کی زبان کی خشکی کو دور کر کے اس کے جسم کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف صفت رحمت کا اثر ہے. گناہ کی حالت میں پیاسا پانی پیتا ہے، اللہ اس کی پیاس کو بجھا رہے ہیں. یہ اللہ رحمان ہے. اللہ کی نافرمانی کی حالت میں کوئی پیاس لگتی ہے، وہ پانی پی رہا ہے، یہ اس کی پیاس کو اللہ بجھا رہے ہیں. کڑوا نہیں کر رہے اس کی پانی کو. اس پانی کی پیاس کو، اس کی مٹھاس کو ختم کر سکتا ہے اللہ. اس پانی کی تاخیر کو روک سکتا ہے اللہ. لیکن کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ وہ الرحمن ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. غور کریں اللہ کے نظام کو. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. بندہ جب اللہ کی صفت رحمت پر غور کرے گا، کیسے اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا. اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا آسمانوں کی طرف دیکھو کیسے پرندے لٹکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادل لٹکے ہوئے ہیں، چاند اور سورج کا نظام لٹکا ہوا ہے، ستارے سیارے گھوم رہے ہیں، ہوائی جہاز آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. ارے کون اس کو روکا ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان اس کو تھاما ہوا ہے. یہ اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہے. ورنہ آسمانوں پر ہوائی جہاز میں جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اگر اللہ کی صفت رحمت ہٹ جائے وہ ہوائی جہاز کبھی کا ختم ہو جائے. لیکن نہیں، رحمان ہے، وہ رحمان ہے. یہ اللہ کی صفت رحمت اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، چاہے وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو، سب کے لیے اللہ نے عام کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے. ایک مہمان کو اپنے دسترخوان پر لائے، اس سے کہا بھی بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو میرے ساتھ. تو وہ مہمان جب بیٹھا، جب کھانے لگا تو حضرت نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بسم اللہ بولو. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو بت پرست ہوں، میں اسی کا نام لوں گا جس کی میں عبادت کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا. رزق اللہ کا ہے، کھانا اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ دیتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام لو تو منع کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا. اٹھ جا بھائی، چلے جائے یہاں سے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، بھائی اٹھ جائے ادھر سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اس کو اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. فرمایا ابراہیم کیا بات ہے، کیوں اٹھا دیا اس شخص کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کو بٹھایا دسترخوان پر اور میں نے تیرا رزق پیش کیا اور کہا جس نے رزق دیا اس کا نام لو. وہ کہتا ہے کہ میں اس کا نام لوں گا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کا نام نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، یہ آدمی 80 سال سے شرک کر رہا ہے، 80 سال سے کفر کی زندگی اختیار کیا ہوا ہے. میں نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا، میں نے کبھی اس کو پیاسا نہیں رکھا، میں نے کبھی اس کو اندھا اور بہرا نہیں کیا. اس کی ایک ایک ضرورت میں پوری کر رہا ہوں. آج ایک مرتبہ تمہارے سامنے میرا نام نہ لینے پر اس کو تم نے اٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، اس کو لا کے دسترخوان پہ بٹھا دیا. یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے. اللہ اس پوری کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت رحمت کا اثر. ہر ایک کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ. وہ انسان چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اللہ کو ماننے والا ہو کہ اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کر رہے ہیں، اللہ اسے بھی رزق دے رہے ہیں. رزق دینے میں، نعمتوں کے دینے میں، ہواؤں کے پہنچانے میں، پانی کو میٹھا کر کے دینے میں، اس کی حفاظت کرنے میں، یہ سارا نظام اللہ سب کے ساتھ بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تفریق کے. اللہ اکبر. اسی لیے دوستو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. مختصر سے وقت میں اللہ کے ایک ایک صفات کو کیا ہم عرض کریں. اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کے صفات بھی لامحدود. لیکن ایک بات میں عرض کروں، اللہ رحمان وہ ذات ہے جو بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تفریق کے اپنی رحمتوں، اپنی عنایتوں، اپنی نعمتوں کا معاملہ کر رہا ہے. 80 سال سے انسان بت پرستی کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہے. کتنے انسان نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنی عطا میں، اپنی رحمت میں، اپنی خیرخواہی میں کوئی تقسیم نہیں کرتا، کوئی تفریق نہیں کرتا. غور کریں، جو زبان اللہ نے ایک مسلمان کو دی ہے، جس سے وہ بات کرتا ہے، وہی زبان اللہ نے ایک غیر مسلم کو بھی دی ہے. وہی زبان اللہ نے ایک نافرمان کو بھی دی ہے. تفریق نہیں کیا، یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ غیر مسلم کی زبان ہے. یہ فرما بردار کی ہے، یہ نافرمان کی ہے. یہ نمازی کی ہے، یہ بے نمازی کی. یہ گورے کی زبان ہے، یہ کالے کی زبان ہے. یہ اللہ کی صفت رحمت ہے. اللہ کی صفت رحمت عام ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں. یہ رحمان کون ہے؟
جو اللہ ایمان والے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، وہی اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی وہی آنکھیں دی۔ ایک ایمان والا اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھتا ہے، ایک نافرمان اپنی آنکھوں سے جو ہے نافرمانی دیکھتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں کے دینے میں اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی، یہ اس کی صفت رحمت کا اثر ہے۔ ہاتھ اور پیر دیکھ لیں، فرما برداروں کے، ایمان والوں کے ہاتھ اور پیر، نافرمانوں کے ہاتھ اور پیر سب کے برابر۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اپنی نعمتوں کے، اپنی رحمتوں کے، اپنی عنایتوں کے دینے میں کسی کو تفریق اور تقسیم نہیں کرتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کالا ہے کہ گورا، یہ بڑا ہے کہ چھوٹا، یہ امیر ہے کہ غریب، یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم۔ اللہ جب اپنی نعمتوں کے دینے میں کوئی تقسیم تفریق نہیں کرتے، اللہ کی اس صفت رحمت کا ہم سے کیا تقاضا؟ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، اس کی خیرخواہی عام ہے۔ جب وہ اللہ اپنی رحمت میں کوئی تقسیم تفریق نہیں کرتا تو اس صفت کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ مجھ سے کیوں؟ اس لیے کہ میں کون ہوں؟ میں عباد الرحمان ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ وعباد الرحمان، رحمان کا بندہ۔ میں تقسیم کروں، میں تفریق کروں، بھئی یہ فلاں ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، میرے برتاؤ میں فرق آ جائے، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، علاقائی کی بنیاد پر، میں تو اللہ کی صفت رحمت کا، میں عباد الرحمن نہیں ہو سکتا، میں عباد الرحمن نہیں ہو سکتا۔ اس صفت کا تقاضا اللہ کی صفت الرحمن، اسی لیے قرآن میں فرمایا صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ الرحمن ہے۔ اپنی رحمت کو جس طرح اس نے عام کر دیا، ارے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کر دی، چونٹی کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر مغفرت کر دی، جس طرح اللہ کی رحمت عام ہے، بغیر کسی تقسیم اور تفریق کے، زبان اور رنگ اور نسل کی بنیاد سے ہٹ کر میری ہمدردی، میری خیرخواہی، میرا حسن سلوک اللہ کی مخلوق پر عام ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر عام ہونا چاہیے۔ میں نہیں دیکھنا کہ فلاں ہے کہ فلاں، میں کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں، خیر خواہی کا معاملہ کروں، نہیں، یہ اللہ کی صفت رحمت کا سب سے زیادہ اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت کا دائرہ کسی خاص طبقے کے لیے، خاص قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے تھا۔ اسی لیے آپ نے ایک پلیٹ فارم پر کالے اور گوروں کو، امیر اور غریب کو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آپ نے جمع کر دیا۔ آج جو حالات امت مسلمہ پر جس وقت دنیا میں جو ہو رہے ہیں، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خود ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ میں جب کسی سے ملتا ہوں تو میرے ذہن میں کیا تفریق ہے، کیا تقسیم ہے؟ نہیں، میں رحمان کا بندہ، میرے اللہ رحمان ہیں۔ جب وہ اپنی رحمت میں تقسیم نہیں کرتا، تفریق نہیں کرتا، تو میں اپنے خیرخواہی میں میری ہمدردی بھی عام ہو، سب کے ساتھ عام۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کی صفت رحمت کا، رحمان کا یہ مجھ سے تقاضا ہے۔ جس طرح اللہ کی عمومی مہربانی پوری مخلوق کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ، بغیر کسی رنگ اور نسل کی تقسیم کے ہے، اسی طرح میں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا معاملہ برابر کا ہو، کسی کے ساتھ ان بنیادوں پر تقسیم نہ کروں، تفریق نہ کروں، تحقیر نہ کروں، ورنہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جب اللہ کی صفت رحمت کو غور کریں گے، دیکھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، سوچیں اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کیسی ہے، دیکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندگیاں نافرمانیوں میں گزر جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے آج تک کبھی ہم سے نیند نہیں چھینی،
زندگیاں نافرمانیوں میں گزر جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے کبھی ہم سے کھانا نہیں چھینا، زبان کا ذائقہ تک نہیں چھینا ہم سے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے تو دلوں پر ایک اثر پڑتا ہے، اللہ کی صفت رحمت کا اثر دلوں پر جب پڑتا ہے تو دل نرم ہوتے ہیں، جب دل نرم ہوتے ہیں تو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، سختی دل سے نکلتی ہے، دلوں کی شقاوت اور دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہماری زندگیوں میں اللہ پیدا فرمائے۔ اسی لیے دوستو یہ دو باتیں تھیں، ایک ہے اللہ کو پہچاننا صفات کے ذریعے، آج جیسے میں نے عرض کیا اللہ کی صفت رحیمیت یہ تو ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کا خصوصی نظام ہے، لیکن ایک اللہ کا عمومی نظام، اللہ کا عمومی فیصلہ کیا ہے؟ الرحمن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو، اپنی عنایات کو، اپنے نعمتوں کو دینے میں، نوازنے میں کوئی تقسیم، کوئی تفریق، کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ میں اس رحمان کا بندہ ہوں تو میں ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر میں اس طرح رہوں کہ میں بھی کسی آپس میں تفریق نہیں، تقسیم نہیں، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقائی اور قومیت کی بنیاد پر یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا